السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب. حسن کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. اللہ کا کرم. حسن, ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے, وہ ایک خطاب کہہ رہے تھے جس میں انہوں نے ایک بات کہی جو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیئرنس ہے اس کو ہم ختم کریں گے. یعنی کہ ججز جو ہیں وہ اب اس چیز پہ ووکل ہو رہے ہیں کہ جو بھی کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اس طرح سے پہلے بھی جو ایک لیٹر تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا, جو سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا, سپریم کورٹ کو جو خط لکھا گیا, اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ جو انٹرفیئرنس ہے اس کو ہم کریں گے. اب میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ جب میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اس چیز کے اوپر کچھ کرٹیسزم تھا, کچھ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے تھی کہ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا اور کیوں کہا, کس طرح سے کہا. کوئی تھوڑا سا اس کے اوپر ایک کنفیوژن آ رہی ہے. تو یہ کیوں آ رہی ہے کنفیوژن؟ ایک نارمل بات انہوں نے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس کو ہم ختم کریں گے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس تو ہونی نہیں چاہیے جوڈیشری کے اندر. یہ تو بات بڑا پرنسپل آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. یہ بات پہ اس پہ کون بندہ اختلاف کر سکتا ہے. یہ جو شاید سرگودا والے جج صاحب کا ایشو ہے اس پہ انہوں نے اس کو ریفر کرتے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے دیکھو نا, ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرنا چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں, جوڈیشری کو بھی جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں کرنا چاہیے. جوڈیشری نے بھی اپنا جو رویہ ہے, اسپیشلی آپ یہ دیکھ لیں کہ افتخار محمد چودھری صاحب نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو پاکستان کے اندر لے کر آئے, اور ریمارکس اور ٹکرس جو ہے جب چلنے شروع ہوئے تو خود نمائی جو ہے وہ ججز کے اندر وہ آئی, اور اس کے بعد ججز نے یعنی فیصلوں میں بھی جو اپنے ہیڈ لائنز بنوائیں, زیادہ ریمارکس ایسے دیے جن سے ان کی تشہیر ہوئی. اور لوگ اس ٹائم کہتے تھے جی کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو جناب چیف جسٹس اس معاملے کا آج خود نوٹس لے لیں. تو اس قسم کی گفتگو وغیرہ ہوتی رہی ہے. لیکن بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا جوڈیشری کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس ہے, اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے. اور مان رہے ہیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں انٹرفیئرنس ہے, اور اسی وجہ سے بہت سے ایسے جوڈیشری کے اندر موجود ججز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپوائنٹیز ہیں. اب ان میں سے یعنی اب آپ تلاش کر لیں, آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کا جو کیس تھا, تو جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف پروسیکیوٹر تھے, وہ پروسیکیوٹر جب وہ آئے تو انہوں نے جب دلائل دیے تو لوگ کہنے شروع پڑے کہ یار یہ پرویز مشرف کے خلاف پروسیکیوٹر ہیں, تو جو دلائل ان کے آ رہے ہیں وہ تو تقریباً پرویز مشرف کے حق میں آ رہے ہیں, تو وہ فیور میں آ رہے ہیں. تو بڑا تعجب ہوا. پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج بن گئے, اور وہ جج آج کل پنجاب کے اندر ہیں. تو اعلیٰ عدلیہ جو سپیریئر جوڈیشری کے جج ہیں, تو ان کا نام وہ کون ہے وہ آپ تلاش کریں, وہ کون ہے. وہ آج سرونگ ہے, آج بھی سرونگ ہے, یہ تو آپ کا کام ہے. اچھا, ایک معزز نام لینا میرا مناسب نہیں ہے, وہ تو میرے خیال سے چیف جسٹس صاحب کو, ملک شہزاد صاحب کو کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آدمی کس طریقے سے اپوائنٹ ہوا؟ یا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ میں جو اپوائنٹ کر کے گئے ہیں, جو جنرل فیض صاحب جو ہیں, جو کچھ وہ اس ٹائم گل کھلاتے نہیں ہیں. اب میں بات کرنے لگا ہوں نا, بات ہوئی ہے, تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس رستے کو روکنا ہے, تو پھر صفائی کا آغاز اپنے گھر سے کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, ایک چیز دوسری, ایک معزز جج صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کیا کہ معاملہ تھا سینیٹر پرویز رشید صاحب کے نامینیشنز کا. وہ نامینیشن پیپر جب انہوں نے فائل کیے ہائی کورٹ تک وہ گئے, تو ہائی کورٹ نے بھی ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے. اب وہ جج صاحب آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں, آج وہ جج صاحب معزز جج صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں, لیکن اس ٹائم وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے. ان معزز جج صاحب کو وہ بتا رہے ہیں کہ میں سارے پیسے بھی دے رہا ہوں, ویسے تو میرے ذمہ کو واجب الادا رقم نہیں ہے, بٹ ایون دین کچھ ہے تو میں وہ بھی جمع کرا دیتا ہوں, میرے نامینیشن پیپر آپ کریں. لیکن کیونکہ پرویز رشید صاحب سے وہ والی اسٹیبلشمنٹ یعنی وہ جو جنرل فیض صاحب تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول ہے, اور وہ جج صاحب آج سپریم کورٹ میں ہیں. تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور میرے خیال سے اگر صفائی کرنی ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو پہلے اپنے گھر میں صفائی کریں, تو پھر آگے بڑھیں. ایک بات آپ نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس, جی میں بتا رہا ہوں نا, میں نے کب انکار کیا ہے, میں تو یہ بات مان رہا ہوں. تو میں تو یہی ایک تو میں یہی درخواست ختم تب ہوگی نا جب آپ اپنے گھر سے اسٹیبلشمنٹ کے جو پیادے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالیں.
آپ جو پروکسیز بیٹھی ہوئی تھیں جو فیض جاب ہوتی رہی ہیں ان سے آپ خالی کریں نا. جب آپ ان سے خالی کریں گے تو بالکل یقیناً پھر آپ کی ادارے کے اندر جب آپ خود اندر سے مضبوط ہو جائیں گے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دیگر اداروں کو بھی. اور دوسری بات, یہ تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جو کوئی ان کے حق میں آتا ہے, گورنمنٹ کی بات نہیں کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات. اچھا چلیے میں ایسی بات کر رہی ہوں کہ جو ہماری فیور میں چیز آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ جج جو بالکل ٹھیک ہے, بالکل جو ہمارے خلاف کوئی فیصلہ دیتا ہے ہم اس جج کے اوپر کوئی بھی تہمت لگا لیتے ہیں. انہوں نے کسی کے نہیں دیا تھا, انہوں نے پرویز مشرف کے پروسیکیوٹر تھے اس کے خلاف کیس میں دلائل دینے تھے, وہ انہوں نے موزز جج سب بن گئے ہیں, اس ٹائم وہ بطور وکیل انہوں نے پرویز مشرف کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے. جیسے پی ٹی آئی والوں نے, تو آپ بھی دیکھتی ہیں نا پروسیکیوٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں, جو ایکیوز ہوتا ہے اس کے خلاف ہی جا رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ پھر اس کے حق میں کس طرح دلیل دینے شروع کر دی. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جس وقت کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر کوئی خلاف بات کر دیتا ہے, جو ہمارے عامر فاروق صاحب ہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب, ان کے خلاف بات کر دیتے ہیں. دوسری طرف سے اگر پاسٹ میں دیکھا جائے تو مریم صاحبہ یا کوئی بھی نواز لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بندیال صاحب کے خلاف بات کر دیتے ہیں. تو یہ تو پھر ہمارا پرسنل ایجنڈا ہو گیا نا کہ جس نے ہمارے حق میں دیا وہ ٹھیک ہے, اور جس نے ہماری اپوزٹ پارٹی کو کوئی اچھا ڈیسیژن دے دیا تو اس کے اوپر ہم الزامات لگا دیتے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کی کہ میں ویسے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ہوتا دیکھیں ججز کا کام جو ہے وہ, کیونکہ ججز آر انڈر اوتھ, ججز کا کام تو آئین جو اوتھ ان کا کیا کہتا ہے کہ میں فیصلے آئین قانون کے مطابق فیصلے کروں گا. تو وہ جو مثال طور پر جو ان کے سم ٹائم ٹلٹس آ جاتے ہیں جس کو مریم نواز عمران دار ججز کہتی ہیں, تو وہ کچھ ریفلیکشن تو ایسا ہے بینگ اے کورٹ رپورٹر, کچھ ایک ٹلٹ ضرور یقینی طور پر دکھائی دیا جب یہ اسٹیبلشمنٹ مخالف تھی نواز شریف کے. اس ٹائم سب کچھ اچھا تھا, ایک پارٹی کے لیے اچھا, اگر اس ٹائم سب کچھ اچھا تھا, ایک پارٹی پی ٹی آئی کے لیے اچھا تھا نا, یا ان ججز کے لیے بھی اچھا تھا. لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ اینٹی جو ہے پی ٹی آئی ہوئی تو وہ پھر عمران خان کیونکہ جیل میں ہے تو بہت سے ججز کو یہ میں یہ بات کروں گا, ان کو اس بات کی بڑی پرابلم ہے کہ وہ جیل میں کیوں ہیں. لیکن عمران خان, یہ بات یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی بولا ہے, یہ جو مرضی کر لیں, عمران خان جیل میں ہیں اور وہ جیل میں ہی بھی رہیں گے. وہ مریم اورنگزیب کیا کہتی ہیں, رو چیخو یا پٹو, اس نے بھی اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے, یہ مریم اورنگزیب صاحب کے بارے میں فیمیل ہے کچھ کہتی ہوئی, میں صاحبہ کے بارے میں کچھ میں اچھی نہیں لگتی, وہ غلطی سے میں نے صاحب بول دیا, مناسب نہیں ہے فیمیل کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کرنا. لیکن اگر کسی کو بھی, کسی جوڈیشری کو یا کسی عدلیہ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا, آپ نے کہا ان کو تکلیف ہے کہ وہ جیل میں ہے, تو وہ تو شاید اس لیے ان کو تکلیف ہے کہ جو فیصلے آئے ہیں وہ کس طرح سے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئے ہیں, تو وہ تو ایک نیچرل تکلیف ہوتی ہے. اگر میں بھی کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھوں گی اور میں اس پہ بول نہیں سکوں گی کسی بھی انٹرفیئرنس کی وجہ سے, کہ کوئی اگر میرا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے یا کوئی مجھے کسی طریقے سے بلیک میل کرتا ہے اور مجھ سے کوئی فیصلہ لے لیتا ہے, تو مجھے بھی بڑی تکلیف ہوگی کہ بھائی اس کے بیک اینڈ پہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے کل کو میں اللہ تعالیٰ کو کیسے. جب نواز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا تب تکلیف نہیں, نواز شریف صاحب کے تو پاناما لیکس نہیں, وہ آپ کا موقف ہے نا اس ٹائم. تو بات یہ ہے کہ وہ تو پھر تمام جوڈیشری میں جا کر وہ ڈسٹ بن میں گئے وہ فیصلے. لیکن بہرحال آج بھی عمران خان کنوکٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ مجرم ہیں, ٹھیک ہے, وہ قیدی ہیں اور وہ ڈیالہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں اور نااہل ہیں. نااہل عمران خان جو مجرم ہیں, قیدی ہیں, ڈیالہ جیل میں قید کاٹ رہے ہیں, وہ پھر بھی پاکستان کے سب سے فیورٹ لیڈر ہیں اور پاکستان کا اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ جیت چکے ہیں. قانون کی نگاہ میں کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے, اس میں وہ گو کہ کتنا پاپولر آدمی ہو, جو اوفینس جب وہ کرائم کمٹ کرتا ہے اس کی اس کو سزا ملنی ہے. آپ کا موقف مان لیا, عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں, لیکن میں آپ کے موقف کے ساتھ یہ بات بھی ایڈ کروں گا کہ یہ حقیقت یہ ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ آج بھی کنوکٹ ہیں, ٹھیک ہے, سزا یافتہ ہیں, مجرم ہیں اور بیسکلی کرمنل ہیں. ٹھیک ہو گیا, جو پاکستان سے جو جیل میں جاتا ہے وہ کرمنل ہی جاتا ہے نا. حسن بتائیے گا کہ مولانا صاحب جو ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ مجھے مطلب وہ بڑے امپریسو لگتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں, وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں اور یہی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بھائی چارہ ہونا چاہیے. وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں, جبکہ وہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی رکھتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بنا کے رکھتے ہیں. لیکن جو ہم نے پولیٹکس دیکھی ہے پاکستان کی, وہ تو کچھ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ سب سے بنا کے رکھو, اور اگر آپ اسے سب کے بنا کے رکھتے ہو تو ایک پاکستان کی عوام ایک بڑا عجیب سا لفظ استعمال کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اب مولانا صاحب کیا چاہ رہے ہیں, مجھے ان کی اس پہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کریں, لیکن وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان ایک بہت زیادہ زیرک سیاستدان ہے, بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ان کی جو سیاست ہے نا, پورے پاکستان کے سیاستدان ایک طرف
اور مولانا فضل الرحمان اکیلے ایک طرف. جو ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے یا جتنی وہ سیاست میں دیکھنا, سیاست کیا ہے, کچھ لو کچھ دو اور اپنا آبجیکٹیو اچیو کرو, یہ ہے پالیٹکس. تو مولانا کی سیاست کا تو میں تو مولانا کا فین ہوں, میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آئی ریئلی لو ہز پالیٹکس. جس طریقے سے وہ پالیٹکس کرتے ہیں, جتنی سمجھدار پالیٹکس کرتے ہیں, جتنے وائز ان کے ڈیسیجنز ہیں. تو مولانا نے انگیج کیا اپوزیشن کو, مولانا نے انگیج کیا, ساتھ انگیج ہیں ان کے ساتھ, حکومت کے ساتھ بھی. لیکن جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ بات ابھی یہ آزاد کے لیے, آزاد سیاست کے لیے, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان حزب اختلاف میں نہیں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں نہیں جائیں گے. مولانا فضل الرحمان ابھی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپوزیشن کے ساتھ احتجاجی تحریک ان کی کوئی نہیں ہوگی, کوئی سڑکوں پر انہوں نے نہیں آنا. اور مولانا فضل الرحمان موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں حکومت کو بریک تھرو ملے گا اور مولانا حکومت کا حصہ ہوں گے. So what you're trying to say, what I am understanding کہ مولانا صاحب جو ہیں, he is a wise politician, اور وہ ایک وائز ڈیسیژن جو ان کو لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ, جو کہ بے شک فارم 47 والی گورنمنٹ ہے لیکن گورنمنٹ بن چکی ہے, تو ان کو جوائن کر کے فائدہ ہے. وہ کیا حکومت جوائن کرتے ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی لیتے ہیں, کو آئینی عہدہ لیتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ وہ گورنرشپ لے لیتے ہیں, وہ کچھ کر لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان, میرا نہیں خیال کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں, اور میرے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا ہاں ابھی اس کا اعلان وہ فل فور نہیں کریں گے, بٹ ڈیز ٹو کم یہ چیز آئے گی. اور میں بالکل یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جی کہ مولانا فضل الرحمان از ناٹ گوئنگ ود پی ٹی آئی یا کہتے ہیں سنی داد کونسل یا محمود خانہ چکزئی صاحب کی جو تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ وہ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ میری خبر ہے. صحیح ہو گیا. حسن, ایک خبر سے ایک اور خبر, کل مریم بٹو صاحبہ جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی. وہ کچھ ایسی ٹویٹس کرتی رہتی ہیں جو تھوڑی کنٹروورشل, مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ کنٹروورشل ہوتی ہیں, کہ کچھ وہ پی ٹی آئی کے لیڈرس کے بارے میں بھی کر دیتی ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جس وقت اپنی ایک جماعت ہوتی ہے, اس کی کچھ اگر کوئی آپ کو بات غلط بھی لگی ہے تو اس کو پبلک نہیں کرتے, آپ آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈیسائڈ کرتے ہیں. اینڈ ایز ایوری ون نو, آئی ہیو اے سافٹ کارنر فار آل فیمیلس, چاہے وہ بشرا بی بی ہوں, چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں, کوئی بھی ہوں, آئی ہیو اے سافٹ کارنر. لیکن کیونکہ یہ بشرا بی بی کی بہن ہے, آئی ڈو ریسپیکٹ ہر, بٹ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کو زرداری صاحب نے ٹریپ کیا. تو ٹریپ کرنا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ملک ریاض کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے جس کو زرداری صاحب گئے اور جا کے ٹریپ کر لیا. پھر انہوں نے ایک چارج شیٹ لگا دی کہ یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے, جس میں وہ جو ایک ہم نے دیکھا, سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ ایک بحریہ ٹاؤن کے آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, وہاں سے فائلز اٹھا لی جاتی ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, القادر ٹرسٹ والا حسن مغل تو وہ کہتے ہیں نا کہ نواز کھوکھر صاحب مرحوم جو ہیں, حاجی نواز کھوکھر صاحب, کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے ملک ریاض صاحب کے ساتھ. ملک ریاض صاحب نے جو زمینوں کی لینڈ پریکیورمنٹ کی یا جو کچھ بھی کیا, تو بیریئر ٹاؤن بنانے میں بھی جس طرح ملک ریاض صاحب تھے, اس طرح ساتھ ان کے حاجی نواز کھوکھر صاحب مرحوم صاحب تھے. تو بینگ اے لوکل آف اسلام آباد, تو حاجی نواز کھوکھر صاحب کی ضرورت تھی اس وقت ملک ریاض صاحب کو, تو پھر انہوں نے آپس میں تو یہ بتاتے ہیں جی, جو حسن مغل جن کا نام لے رہی ہیں, یہ آدمی تھے, بتایا جا رہا ہے بقول مریم بٹو صاحبہ کے, کہ یہ نواز کھوکھر صاحب کے آدمی ہیں اور یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران خان کے اور بشرا بی بی کے خلاف. انہوں نے آئیڈیا دی ہے یا بریکنگ نیوز دی ہے؟ جی انہوں نے اپنی طرف سے نیوز دی ہے جی, ان کے پاس یہ خبر ہے. اور دوسری ساتھ وہ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ جو انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے, راشد نام ہے اس کا, اس نے بھی ملک ریاض صاحب کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کا جو گھر ہے اس کی تعزین و آرائش کی ہے. تو اس کے اوپر بھی وہ بھی ایز اے وٹنس اگینسٹ عمران خان وہ آئے گا. تو اس میں وہ تیسرا کلیم یہ کر رہی ہیں کہ فاروق ایچ نائک صاحب وہ اس کیس میں وکیل ہوں گے, کیونکہ فاروق ایچ نائک صاحب کا آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب کے جتنے جو اہم مقدمات ہوتے ہیں وہ فاروق ایچ نائک صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تین ان کے کلیمز ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات مجھے معلوم ہے یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ تو ان کو بہتر معلوم ہے, میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے, بینیفیشری تو عمران خان ہیں,
القادر میں بینیفیشری تو عمران خان ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو کیس پڑے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ بلڈنگ جو بنی, جو زمین ان کو بچوں کی ملی تعلیم کے لیے بنی, جو یونیورسٹی سے اپنے گھر سے پیسے لا کر جو ہے انہوں نے بنائی ہے. ملک ریاض نے لیے نا پیسے. نہیں ایک منٹ, کیا عمران خان نے یہ کام کیا جو یونیورسٹی بنائی ہے اپنے گھر سے پیسے لگائے ہیں؟ تو اس طرح تو شوکت خان کسی دوسرے کے پیسے لے کے لگا دیے نا. تو یہی تو ثابت کر تو اس کو پھر 190 ملین پاؤنڈ کا ویور کیوں دیا انہوں نے؟ کس نے؟ عمران خان نے. یہ پورا کیس آپ وہ پیسہ جو کہ ویور تو نہیں تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. رجسٹرار اس میں جا نہیں سکتا تھا نا. اصل میں تو یہ واردات ڈال گئے تھے. ٹھیک ہے, واردات تو ڈال دی. آپ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب اس میں کئی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر جی کیبنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, عمران خان کی اکیلی نہیں بنتی. بات یہ ہے کہ کیبنٹ بینیفیشری نہیں ہے, تو نیب کا ریفرنس جو کیبنٹ کے جو لوگ جنہوں کو بینیفٹ نہیں لیا ان کے خلاف کیس بنے گا نہیں. اس میں عمران خان کی بیل ضروری ہو چکی ہے جی, وہ ٹرائل چل رہا ہے. عمران خان اس میں کنوکٹ ہوں گے. ابھی اسٹیج آج میں اس اسٹیج پر کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کیس ہے آن ریکارڈ بول رہا ہوں, عمران خان صاحب اس میں ان کی ایک تو کنوکشن ہے, اور ایون وہ تو ہر کیسز میں نون لیگ اس میں کنوکشن ہے. اور میں بتاؤں کہ آپ ہائی کورٹ کی اسٹیج کے اوپر تمام جگہ ریلیف مل رہا ہے نا ان کو. میں آج یہ بھی بول رہا ہوں کہ جو ٹرائل ہے اگر یہ صرف نارمل پروسیس اس طرح چل رہا ہے, اس طرح چلے, اس کو ڈیو پروسیس آف لا کو اگر انہوں نے کل نہ کیا اور انٹرفیئرنس نہ تو ڈیو پروسیس آف لا کو کل نہ کیا تو عمران خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی برقرار رہیں گی. رائٹ اٹ ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر, لکھ لو اپنے پاس. یہ اتنا تگڑا کیس ہے. کوئی بینیفیشری عمران خان ہے, اتنی زیادہ زمین ان کو کیوں دی؟ وہ بزنس مین اپنا زکام نہیں دیتا کسی کو. ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ملک ریاض صاحب کی ڈونیشن کرنے جی, وہ مشہور ہیں کہ وہ اپنی فائلوں کو پہیے لگواتے ہیں. وہ مجھے نہیں وہ پتا, مشہور ہیں وہ مشہور ہیں کہ وہ اپنی فائلوں کو پہیے لگواتے ہیں. تو وہ پرائم منسٹر سے کیبنٹ سے اپروول چاہیے تھی. وہ جو جرمانہ ان کو ہوا تھا وہ جرمانے ادا کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جو کہ جرمانے کے لیے کھولا گیا تھا, رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا, جس میں جی چلیے ٹھیک ہے, اس پہ نہیں آتے, اس پہ ڈسکس کر وہ انہوں نے بینیفٹ لے لیا. عمران خان صاحب جو ہے اربوں روپے کا بینیفٹ دیا جی, عمران خان نے اربوں روپے کا بینیفٹ. چلیے میری ایک ذاتی رائے ہے کہ کوئی اس کا فیئر یہ ڈاکہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ نے مس یوز آف پبلک آفس. اچھا چلیں پھر مجھے بتا دیں, مس یوز آف اتھارٹی, اٹس اے کرائم. ڈاکوں کی شروعات کس نے کی؟ کس پارٹی نے ڈاکوں کی شروعات کی؟ کون سی پارٹی تھی جس کے پاناما لیکس نکلے؟ کون سی پارٹی تھی وہ جس کا حدیبیہ ملز کا ایشو بنا؟ کون سی وہ پارٹی ہے جو دبئی لیکس میں نہیں آئی؟ ان سے تو کوئی سوال نہیں کرتا, وہ ڈاکے نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہ بجٹ کی مد میں کتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. کل ایک صحافی نے سوال کیا, جو وزیر وہ ہیں خزانہ جن کا نام ہے اورنگزیب صاحب, ان سے ایک بڑے صحافی ہیں جن کا نام ہے ثناء اللہ صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بڑا ان سے اچھا سوال کیا کہ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں 5000 یونٹس جو ہے وہ بجلی بھی مفت ملتی ہے, آپ لوگوں کو گیس کے 2000 یونٹس ملتے ہیں, آپ کو فیول بھی فری میں ملا ہوتا ہے, آپ تو جو آپ نے جو پارلیمنٹ کا ایک وہ پارلیمنٹ کا بجٹ, ہاں وہ آپ نے بڑھا دیا, آپ لوگ اپنے بجٹس تو کم کر نہیں رہے, آپ غریب بندے کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا بجٹ آئے گا, اس میں سے اتنے ٹیکسز ہوں گے. اب آپ حسن مجھے خود بتا دیں, ایک ویلڈ سوال ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکے, یہ چیز آن ریکارڈ ہے. تو یہ تو ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس عوام کو کھاتے جاؤ, آپ کا جو کل کو آنے والا پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کو بھی شاید اپنے گردے بیچ کے اس ملک میں جینا پڑے گا. تو یہ تو کہاں پہ ہم جا رہے ہیں, اور اس کا آپ سارے کا سارا بلیم پی ٹی آئی پہ نہیں ڈال سکتے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی 93 میں میرے ساتھ زیادتی ہوگی, پھر فلاں سن میں میرے ساتھ زیادتی ہوگی, مجھے کیوں نکالا, کچھ تو وہ بھی اس کی اپنے اوپر لیں کہ انہوں نے بھی تو اتنی زیادہ کرپشن کی ہے, انہوں نے ہی تو ملک کو لوٹ کے کھا لیا. کہاں سے ان کے وہ جو ون ہائٹ پارک میں جو ایک پیلس آ جاتے ہیں وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ اصل ایشو تو وہی ہے جو ملک ریاض والا 190 ملین والا چل رہا ہے, یہ کہاں سے ان کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں اور وہ اس کے جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ کوشچن آپ نے سٹارٹ کیا ثناء اللہ صاحب سے, لے گئی آپ نواز شریف صاحب کے اوپر. آپ نے کہا نا کہ وہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں, تو وہ مجھے لوٹنے سے نواز شریف صاحب یاد آئے. لوٹنے کی بات یہ ہے کہ جو اگر کسی نے لوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے, آمین. ٹھیک ہے جی, 100 دفعہ جس نے لوٹا ہے اس ملک کو, بالکل, اور جس نے ملک کے ساتھ وفا نہیں کی, بہت پیاری, اللہ اس کو نیست و نابود کرے. اچھا, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اب میں امپورٹنٹ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ثناء اللہ صاحب نے بات کی وہ بڑی, میں کہتے ہیں نا کہ سونے میں تولنے کے برابر بات تھی. سوال ان کا تھا کہ آپ غریبوں کے اوپر ان کو تو نچوڑ رہے ہیں, سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ نے
ٹیکس بڑھا دیا. اب سیلریڈ کلاس اور انفلیشن اتنی ہو چکی ہے کہ مزید ٹیکسز سیلریڈ کلاس برداشت نہیں کر سکتی تھی. بٹ ایون دین آپ نے نہ صرف ٹیکسز بڑھا دی ہے, سلیبس بڑھا دی, بلکہ آپ نے جو اپنے ایکسپینڈیچرز تھے, یعنی پرائم منسٹر کے جو اخراجات ہیں, جو اسپیکر کے اخراجات ہیں, جو قومی اسمبلی کے چیئرمین سینٹ کے اخراجات ہیں, جو وزراء کے مرات ہیں, چیزیں ہیں, ان میں سے وہ کہتے ہیں لے نہیں رہے, لیکن بہرحال ایون کے تمام جو پرائم منسٹر آفس کے اخراجات بڑھا دیے. تو یہ ان کو کٹ کرنا چاہیے تھا. آپ گاڑی جو آپ دیتے ہیں, فری فیول دیتے ہیں ان کو, یہ فری یونٹس دیتے ہیں, یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب میں کہتا ہوں کہ ججز سے بھی جتنی یہ مرات دی جا رہی ہیں, یہ ججز کو خود بھی واپس کرنی چاہیے. یہ ججز کو واپس کرنی چاہیے. دیکھیں نا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے لے رہے ہیں نا, گھر سے تو نہیں لے کر آ رہے. تو ایک ریٹائرڈ جج کو بھی اتنا ہی پیسے دیتے ہیں جتنے سرونگ ہے, یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اتنے ہی پیسے لیتے رہتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق اس معاملے کو ختم, میں تو کہتا ہوں کہ مطلب اس ملک میں پیسہ بہت ہے. اس ملک میں پیسہ نہیں ہے. پیسہ جو آپ قرضے لے رہے ہیں, آپ قرضے لے کر آپ وہ چلا رہے ہیں, ہم نے دینے ہیں یا ہمارے بچوں نے دینے ہیں, آنے والی نسلوں نے دینے ہیں, لیکن وہ قرضے کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ. یعنی آپ تقریباً ایک آدمی کی جو اس وقت زندگی گزارنا جو ایک نارمل لائف ہے نا, وہ بھی بڑی مشکل ہو چکی ہے. تو مزید جب آپ ٹیکسز کے بوجھ ڈالیں گے تو لوگوں کے لیے جینا مشکل ہے, خودکشیوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں. بجلی آلریڈی اتنی مہنگی ہو چکی ہے, گیس بھی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو یہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ آپ کی پوری نہیں ہوتی. تو یہ جی بات. ایک سوال ہے حسن کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ٹیکس نہیں پے کرے گا, جو فائلر نہیں ہوگا, وہ ٹریول نہیں کر سکے گا. اب میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سے ینگ لڑکے لڑکیاں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی 18 سال سے عمر زیادہ ہوتی ہے, ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی, وہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ان کو ٹریول کرنا پڑے گا کسی بھی مقصد سے, تو وہ کیا کریں گے؟ ان کی تو کوئی سیلری ہی نہیں ہے, وہ تو کہیں جاب ہی نہیں کرے, بے روزگاری ہے, وہ کیا کریں گے؟ تو نہ کریں نا, کوئی جاب نہ ہو, کوئی آپ کی انکم نہ ہو, آپ نے ریٹرن فائل کرنا ہے. آپ نے ریٹرنز فائل کرنے ہیں. ریٹرن فائل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. اچھا ایک دیکھیے, ایک مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے, مطلب آئی ایم سرپرائز کہ پاکستان کے علاوہ باہر یورپ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, وہاں پر تو جو آٹومیٹکلی 18 سال کا ہوتا ہے اس کا NTN نمبر بن جاتا ہے, یا اس کا جو نیشنل انشورنس نمبر ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے. تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اس کو اپنے ریٹرنز فائل کرنے ہوتے ہیں کہ جی اس نے کچھ کمایا یا نہیں کمایا, اس نے کیا جو بھی کاروبار کیا ہے, جو کچھ نہیں کر رہا, ایون کہ گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہیں, تو وہ بتا رہا ہوتا ہے, ہر چیز ایکسپلین ہوئی ہوتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ جو کانسیپٹ ہے پاکستان میں نون فائلر والا, اس کانسیپٹ کو ختم ہونا چاہیے. ریٹیلرز کے اوپر بھی ٹیکس لگنا چاہیے, جو دکاندار ہیں, جو جنرل اسٹور جو چلا رہے ہیں, جو بڑی بڑی سپر مارکیٹ ہیں. دیکھیں ٹیکس پے نہ کریں, آپ نے بیسکلی اپنے ریٹرن فائل کرنی ہے کہ جی میرا پر کوئی ذمہ کو ٹیکس نہیں ہے. آپ ریٹرن تو فائل کریں نا. اچھا یہ ان لوگوں سے, ریٹیلر سے یہ لیتے نہیں ہیں. اور آپ یقین کریں, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میرے اپنے اوپر, یعنی میرے مرحوم والد کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹیکس کے نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں, جو کہ ہی پاسڈ اوے 2 years ago, اور ان کا میٹر 2018 کا کھولا ہے, جو کہ وہ کھول سکتے نہیں ہیں. یعنی اس قسم کی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو میرے خیال سے اس میں پورا ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, سب کچھ ری پلان FBR کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی دوبارہ جو ہے اس کو اوپر سے نیچے تک جو ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, اور ایک میسو اس میں سے لوگوں کو جو ہے وہ فائر اور ٹرمینیٹ کرنا چاہیے, اور اسپیشلی اسٹارٹنگ فرام ٹاپ, اوپر سے لوگوں کو فارغ کریں تاکہ نیچے جو ہے نا لوگ سدھریں. 2-4 بندے اوپر سے فارغ ہوں, ان کی مراد ختم کی جائے, ان کی مراد ختم کی جائے. اور یہ یعنی اس طرح کی حرکتیں انہوں نے شروع کی نہیں ہیں. ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں, جو انہوں نے کسٹم کی گاڑیاں پکڑ کے یہ چلا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ان کو جو ہے وہ ان کو منع کرنا چاہیے. اور جو کسٹم کی جو کیا ہے انٹیلیجنس ہے, کون ہے, وہ بھی لوگوں کو ہراس کرتے ہیں روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کر, یہ ہراس کرتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے, اور یقین کریں ہونا یہ چاہیے, آپ جیسے وکیلوں کو یا میرے جیسے صحافیوں کو رٹ میں جانا چاہیے ان کے خلاف, ان کے آپ کو جانا چاہیے, جن لوگ رٹ میں جاتے ہیں آپ کو بالکل جانا چاہیے. کچھ بھی آپ ایسی ہراسمنٹ فیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ اپنی رٹ میں جا سکتے ہیں, اور
جو آپ کے گریوینسز ہے وہ رکھیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ہمارے کورٹس ہیں وہ اپنے شہریوں کے ساتھ بہت زیادہ ایک نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, اوور آل بات, میں اوور آل جنرل یہ لوگوں کو جو ہراس کرتے ہیں, میرا کیس تو چھوڑ دیں, وہ تو میں اپنا الگ کروں گا, بالکل ٹھیک, میں کہہ رہا ہوں کہ جو جنرل پبلک ہے ان کو جو یہ ہراس کرتے ہیں, چاہے ان کی جو وہ چیزیں ہیں اس کو ریٹ میں جانا چاہیے, کہنا چاہیے کہ جی یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں جو ہے. ایک میں سجیشن دینا چاہتی ہوں آپ سے, ایک میں اس پہ رائے بھی لوں گی کہ اب بہت سے لوگ ہیں ان کو فائلر بننا نہیں آتا, اکثر وکیلوں کے پاس جایا جاتا ہے, سم ٹائم ایک وکیل کو خود دوسرے وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے جس کی ایکسپرٹی ہوتی ہے ٹیکس فائل کرنا یا ٹیکس کو دیکھنا. کچھ ایسا کوئی ایسی گورنمنٹ کو کوئی ایپ بنانی چاہیے یا کوئی ایسی, لیکن وہ ویب سائٹ اب دیکھیں اگر ایک پڑھا لکھا انسان نہیں ہے, جیسے کوئی بوڑھا انسان ہے اس کو نہیں آتا, وہ کیا کرے گا؟ یہ کوئی ایسے پروگرامز ہونے چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ کسی کو بجائے میں کسی سے 20,000 لے لوں کہ دو میں تمہیں ریٹرن فائنل بنا دیتی ہوں, یا کوئی جو ہے وہ بلا وجہ کسی سے پیسے لے جائے, تو کچھ ایسا فرینڈلی, کوئی ہیومن فرینڈلی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو عام انسان کو بتا سکے کہ جی ٹیکس پیئر بننا ہے, فائلر بننا معاملات کو آپ کو پتہ ہی ہوتے ہیں, میرے خیال سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے, آپ خود بھی فائل کر سکتے ہیں, ہمارے تو سارے دوست خود ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کھاتا بہت بڑا ہے تو پھر تو آپ نے کسی نہ کسی کو ہائر کرنا ہے, ادروائز بس یہ ہے, ویسے ٹائم کافی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی, ٹائم جو کہ ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اچھا اینڈ پہ ایک چیز جو میں ہمیشہ, میں نے موسٹ آف دا ٹائم دیکھا ہے, کوئی بھی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی ہوں, کہتے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو آج سے میں بھی کہوں گی کہ جو ہمارا آزاد سیاست کا چینل ہے اس کو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ حسن, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.